بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام میں خوش آمدید. ایک بڑی خبر ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور کورٹ ایک پیج پہ ہیں. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو انٹچیبل سمجھا جاتا تھا. وہ جب ریٹائرڈ ہو گئے تھے اس کے بعد بھی ان کی جو موومنٹ ایسی تھی کہ جس پر بہت زیادہ سوالیہ نشان تھے، لیکن ان کو کسی بھی قسم کا نہ ایسا لگتا تھا کہ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے. انہیں جس پارٹی کو یہ سپورٹ کرتے رہے اس کی انہیں سپورٹ حاصل ہے اب، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹچیبل تصور کیے جاتے تھے. اگر یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ اگر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ سب پڑھے جان گے کہ جب آرمی نے اپنے ریٹائرڈ جنرل کو نہیں چھوڑا، کرپشن کے الزامات کے تحت، پاورز کے مس یوز ہونے کے تحت، ٹاپ سٹی کے الزامات تھے، اور اس کے بعد بھی یہ جب ہمارے جنرل صاحب جو نئے آرمی چیف جب بنے تھے اس حوالے سے بھی انہوں نے ان کے بننے کے دوران اور اس کے بعد بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ بڑی ان پہ سوالیہ نشان اٹھتے تھے. اور اب جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے ایک بہتر سمت کی طرف جائے گا جب ایک کلیئر کٹ میسج مل جاتا ہے کہ کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اور اس پہ حکومت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ اس ساری کارروائی میں ملوث ہیں، جو ڈیجیٹل ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو معصوم ظاہر کر کے اور ہمدردیاں حاصل کر کے ملک میں انریسٹ پیدا کر رہے ہیں، اور جو لوگ دعوے کر رہے تھے کہ ڈیل ہو گئی، ڈھیل ہو گئی، یہ اس قسم کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اور ایک واضح میسج دیا گیا آرمی کی طرف سے. پاک آرمی کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ ملکی مفاد کو جو مد نظر رکھتی ہے. ملکی مفاد کے حوالے سے اگر انہیں اس چیز کا کنفرمیشن ہو جائے کہ یہ ملکی مفاد کے حوالے سے یہ فرد یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جیسے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کبھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ ان کی ایکٹیویٹیز ٹھیک نہیں تھی تو ان کو بھی دیار غیر بھیج دیا گیا تھا، ان کی حکومت کو بھی ختم کر دیا گیا تھا. اب یہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری جو ہے یہ ایک بڑا اقدام ہے، اور پہلے بھی آرمی نے 2 اسٹار اور 3 اسٹار جنرلز کی گرفتاری بھی کی، ان کے خلاف کورٹ مارشل بھی کیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی؟ یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ملٹری کورٹ کا سامنا کریں گے. ملٹری کورٹ پہ جو کیسز ان کے حوالے سے جو زیر سماعت ہوں گے ان کی وہ فیس کریں گے. اس میں اگر وہ گناہ گار پائے جاتے ہیں یا بے گناہ پائے جاتے ہیں تو اس کے مطابق کارروائی ہوگی. لیکن اس میں پہلے ملٹری کورٹس کی جو کارروائی ہوتی تھی وہ پبلکلی نہیں آتی تھی، بہت دیر کے بعد وہ پبلک تک پہنچتی تھی. لیکن اس میں سپریم کورٹ کا حکم بھی شامل ہے، اور اس حکم کی روشنی میں جو جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا، اس لیے جو لگتا ہے کہ اس کی کارروائی کی تمام تر جو سماعت ہے، تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہوں گی وہ عوام تک پہنچتی رہیں گی. اور یہ پہنچانا ضروری بھی اس لیے ہے کہ اس وقت ہر شخص جو ہے یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے ذمہ داران جو ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں. یہ بڑا ایک 14 اگست کے حوالے سے جب انڈیپینڈنس ڈے ہمارا ایک دن رہ گیا ہے، اور اس موقع پر ان کی گرفتاری ایک بڑا واضح میسج ہے کہ شاید ہمیں اس جشن آزادی کے موقع پر ہمیں کرپشن سے جو آزادی بھی ساتھ ساتھ ملنے کی ایک نوید سنائی گئی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کوئی اس میں رول نہ ادا کیا تو یہ یقیناً جو کچھ یہ ابھی تک معاملہ چل رہے ہیں یہ ایک بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ جو کرپشن کرے گا، جو پاورز کا مس یوز کرے گا، اسے ایک نہ ایک دن فیس کرنا پڑے گا. چاہے وہ
اپنی ڈیوٹی پر فیس کر لے یا ڈیوٹی سے جو فارغ ہونے کے بعد وہ فیس کر لے، اسے ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے بعد ملک کے حالات جو ہیں بہتر ہوں گے، یا سیاسی ہلچل بڑھے گی، یا انریسٹ بڑھے گا؟ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ انریسٹ بڑھے گا نہیں، بلکہ اس میں کامنس آئے گی، کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی جب گرفتاریاں ہوئی تھیں تو اس کے بعد بھی ایک خاموشی آئی، پھر ڈیجیٹل ٹیررزم کا ٹائم آیا اور لوگوں نے بہت زیادہ شور اس پہ مچایا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ اس میں زیادتی بھی ہوئی تھی۔ لیکن اب خان صاحب جب جو پہلے کہتے تھے میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، اب وہ بات کرنے پہ آ گئے تھے، شاید اب ان سے بات کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام تر ان صورتحال کو اگر ہم جائزہ لیں تو ایک بات بڑی کلیئر آتی ہے کہ ایک اچھا تاثر پڑا ہے لوگوں پر جو انگلیاں اٹھاتے تھے پاک آرمی پر کہ یہ اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، یہ نیپوٹزم کرتے ہیں، اپنے ادارے کے لوگوں کو جو ہے سیکیور اور سیف ایگزٹ دیتے ہیں۔ یہ جو آرمی پہ الزام تھا، میرا خیال ہے یہ جو سوالیہ نشان تھا، اس کے حوالے سے آرمی نے اپنا فیس بالکل کلیئر کر لیا ہے اور ایک بڑا واضح میسج دیا ہے دنیا کو اور عوام کو کہ پاک آرمی کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں، اور وہ جب یہ چیز بالکل کنسیڈر کر لیتی ہے کہ یہ فرد ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے اس کے جو اقدامات ہیں وہ نقصان دہ ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی لازمی کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فیض حمید رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ اس کے لیے بہت زیادہ ابھی وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، اور کیس کی سماعت کے بعد ملٹری کورٹ، مارشل کورٹ کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کی قسمت ہوتی ہے۔ لیکن آج تک ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کورٹ مارشل ہو اور وہ رہا ہو جائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔